السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مقصد حیات لیکچر سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ کل کی گفتگو میں ہم نے مقصد حیات کی اہمیت کو جانا تھا اور ساتھ ہی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم ویژن کا تعین کیسے کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مشن کی۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ویژن وہ خواب ہوتا ہے جو آپ اپنے اور اپنے معاشرے کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور جو اپروچ ہم نے اختیار کی تھی اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہر چیز کی دو ڈائریکشنز ہوں گی، ایک آپ کی اپنی ذات کے بارے میں اور ایک معاشرے کے بارے میں۔ تو ویژن یہ تھا کہ آپ آج سے 5 یا 10 سال کے بعد معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا ویژن یہ تھا کہ آپ 5 سے 10 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشن دراصل اسی خواب کو اچیو کرنے کا عملی راستہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم ویژن دیکھتے ہیں اسے حقیقت میں ڈھالنے کا جو راستہ ہے اسے ہم کہتے ہیں مشن۔ مثال کے طور پر کسی کا ویژن یہ ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ دیکھے، تو یہ اس کا ویژن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ استاد بنے، اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں لکھے، اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائے، اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیمی ادارہ بنائے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم۔ اس کا ویژن کیا ہے؟ پڑھا لکھا معاشرہ۔ اور اس کا مشن کیا ہے؟ تعلیمی ادارہ بنانا، یا پھر اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے جب مجھے اپنا ویژن بھیجا، لگ بھگ 75 لوگوں کے قریب جو ہے مجھے موصول ہوئے تھے ویژنز، جن کی تصحیح کر کے میں نے انہیں بھیجا ہے، تو انہوں نے بالعموم یہی غلطی کی تھی کہ مشن کو ویژن سمجھ لیا، یعنی راستے کو منزل قرار دے دیا۔ اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی وجہ سے راستہ تبدیل کرنا پڑے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں پہلے ویژن صاف طور پر، صحیح طور پر واضح کر کے لکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم مشن پر تفصیل سے کام کریں گے۔ اگر ہم اسے اپنی مثال کے ذریعے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ویژن کیا ہے؟ تعلیم کو عام کرنا، تعلیم یافتہ معاشرہ دیکھنا، اور مشن کیا ہوگا؟ تعلیمی ادارہ۔ لیکن اگر کوئی شخص تعلیمی ادارے کو ہی مشن بنا لے یا استاد بننے کو ہی مشن بنا لے، ٹھیک ہے نا، جو راستہ تھا اسی کو ویژن بنا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے وہ تعلیمی ادارہ نہ بنا سکا، وہ استاد نہ بن سکا، وہ کتاب نہ لکھ سکا، یا جو بھی راستے کا تعین اس نے کیا تھا اس پر وہ نہیں چل سکا، تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بھی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم عام کرنا، اور وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ویژن کیا ہے اور مشن کیا ہے۔ تو جن دوستوں نے اب تک ویژن نہیں لکھا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی لکھ کر بھیج دیں اور پھر وہ مشن پر کام کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مشن کی، اور جیسا میں نے کہا کہ مشن ہوتا ہے طریقہ، وہ راستہ کہ جس کے ذریعے آپ ویژن کو آپ حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا ویژن یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر فرد تک ایک اچھی اور ایک کوالٹی کی جو ہے وہ صحت کی جو سروس ہے وہ پہنچائے، تو اس کا مشن ہو سکتا ہے ڈاکٹر بننا، اس کا مشن ہو سکتا ہے طب کے شعبے میں تحقیق کرنا، اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جتنے اسپتال ہیں ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا، اپ گریڈ کرنا، اس کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ خود کوئی اسپتال تعمیر کرے۔ یہ سارے مشن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشن کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ مشن کے تعین کے لیے ہی دراصل میں نے آپ لوگوں سے زندگی کے 3 وہ واقعات پوچھے تھے جس میں آپ نے بہت زیادہ ہائی فیل کیا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مشن کی وضاحت تو یہاں تک ہو چکی ہوگی، لیکن مشن کا تعین کرنے کے لیے ہم ایک پریکٹس کریں گے۔ آج کی گفتگو ہم بہت مختصر سی رکھی ہے، اس کی وجہ یہی کہ ایک پریکٹس اس میں زیادہ ہے۔ تو گروپ کے اندر کچھ چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں، کچھ سوالات ہیں جو آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالات کے آگے جو ہے اپنے جوابات لکھیں اور مجھے ان باکس میں شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ میں اس پر پھر تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے ویژن اور مشن کو کمبائن کرنے کے حوالے سے، اور پھر ہم بات کریں گے آگے کہ مشن پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس پر پھر میں انشاءاللہ کچھ کیس اسٹڈیز بھی جن لوگوں نے مجھے اجازت دی ہے اپنا مشن یا ویژن شیئر کرنے کی، ان کا میں شیئر کر کے اور اپنا بھی انشاءاللہ ویژن اور مشن شیئر کروں گا، اور آپ لوگوں سے پھر ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔